بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سیکرٹری صاحب, آنریبل منسٹرز, پارلیمنٹیرینس, teachers, respected teachers, students, and our partners of World Food Programme dignitaries here. السلام علیکم. مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہم نے جو ایک عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ہمیشہ سے ان کی سوچ تھی کہ وہ علاقے اور وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کو ہم نے ترقی دینی ہے اور ان کو برابری کی بنیاد پہ اس سٹینڈرڈ تک لانا ہے کہ جس سٹینڈرڈ کے اندر ان کی جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے, ان کی جو فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ اس ایریا میں ایک ترقی ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور پیچھے رہنے کی جو وجوہات ہیں ان کو کاؤنٹر کر کے ہم ان کو برابری کی بنیاد پہ ان ایریا کے ساتھ لے کے آئیں. تو ہمارے ڈسٹرکٹ جو ہیں, چونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں اور پاکستان کے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو اس حوالے سے ان ایریاز کو ہم نے مین فوکس کیا ہوا ہے. اور آج کا جو پروگرام ہے تفصیل آپ کو بتا دی گئی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر ہم نے مین فوکس کرنا ہے. کیونکہ جب بھی کبھی بات آتی ہے کسی بھی اسپیشلی لرننگ پروسیس کے اوپر, تو کہتے ہیں کہ لرن فرام کریڈل ٹو دا گریو. تو کریڈل جو ہے وہ ماں کی گود ہے. تو اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ جو شعور, جو تعلیم ایک نسل کو ایک ماں دے سکتی ہے اور وہ سٹارٹ جو جاتی ہے ماں کی گود سے, تو وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی. تو ہم نے اپنی یہی بچیاں جو ہماری ہوتی ہیں, ایک جو بتایا گیا ہے یہی بچی جو ہے وہ بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیٹی رحمت ہے, بہن بھی یہی بچی ہوتی ہے. پھر بیوی کہتے ہیں ہر جو کامیاب انسان ہے اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر ماں, اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو یہ ساری اتنی جو کیٹیگریز مختلف جو ہیں اور اس میں ہر ایک میں اتنا آنر کیا گیا ہے, تو اس کی کوئی وجوہات ہیں. انفارچونیٹلی ہم اپنی بچیوں کے اوپر وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے. اب پتہ نہیں کس سوچ کی وجہ سے نہیں کرتے, لیکن یہ نہایت ہی افسوسناک ہے. اور اس کا جو ہے وہ سامنے آپ کا جو ڈیٹا آتا ہے وہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ ہر شعبے میں, چاہے وہ تعلیم کے آپ دیکھیں, آپ اور شعبے میں دیکھیں, تو وہ اپرچونیٹیز بچیوں کو, اسپورٹس میں آپ دیکھیں, کہیں پر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ بچیوں کو وہ اپرچونیٹیز نہیں دے پا رہے. میں خود جو ہے بتاؤں آپ کو کہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں اس بندے کی سفارش کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں 2 بیٹیاں دے گا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میری 2 بیٹیاں ہوں, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹوینز دی ہیں, اکٹھی 2 دی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اپنا تجربہ, میں تو کوئی فرق کرتا نہیں ہوں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوتی. بیٹیاں ڈیمانڈنگ نہیں ہوتی, بہنیں بھی ڈیمانڈنگ نہیں ہوتی. اچھا, وہ تھینکفل بھی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی اتنا. ایک سوچ ہم نے ان کے اندر ڈال دی ہے کہ وہ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ چیز ہم نے چینج کرنی ہے. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے ایک عظیم معاشرہ بننا ہے تو ہم نے اس چیز کو چینج کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے آخر. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ فوت ہوتے ہیں تو آپ اس وقت ذرا دیکھا کریں, زیادہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی یا آپ کی ماں ہی آپ کے لیے روتی ہے. اس کو زیادہ پین ہوتا ہے آپ کی زندگی کا بھی, آپ کے ہونے یا نہ ہونے کا. لیکن ہم اس کو فیل نہیں کر پا رہے, ہم ان پہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کر پا رہے. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا اور ہمیں اپنے جو ہمیں اسلام کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں, قرآن کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں, ان پہ عمل کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بچیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ہمیں اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا چاہیے, ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. اور یہ جو ہمارا انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مرد ڈسٹرکٹ کی بچیاں ہیں جن کا اس وقت ماشاءاللہ اس پروگرام کو شروع کرنے کے بعد سے اب تک 14% ہماری جو آؤٹ آف چلڈرن بچیاں تھیں ان کی ریشیو امپروو ہوئی ہے. لیکن یہ بھی کم ہے, انشاءاللہ ہم نے اس سے زیادہ بھی اس کو امپروو کرنا ہے. اور وہ کیسے امپروو ہوگا؟ جب ہم اپنی سوچ بدلیں گے, جب اپنی بچیوں کو ہم ایک ایسٹ سمجھیں گے اور ایک ایسٹ سمجھ کے ان کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کریں گے, تب یہ ہو سکتا ہے. اور چونکہ
باپ کا بھی ایک کردار ہے آپ کی زندگی میں، لیکن باپ جو ہے وہ مختلف فیسلٹیز کے لیے آپ کے لیے اور مینجمنٹس کر رہا ہوتا ہے. بچہ چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کی جو اصل جو اس کی تعلیم ہے، جو شعور ہے، جو گرومنگ ہے اس کی، وہ اس کی ماں سے ہوتی ہے. تو ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک پڑھا لکھا معاشرہ اور ایک پڑھا لکھی نئی نسل کریٹ کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا اس طرف قدم ہے، اس کو ہم مزید ہی بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور اسپیشلی جو ہمارا مڈ ڈسٹرکٹ ہے، اس ایریا میں جو ہے ہم نے بہت کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہمارے کچھ ایسے حالات اور آپریشن کی وجہ سے اور ڈسپلیس ہونے کی وجہ سے اور دوبارہ اس طریقے سے واپس نہ جانے کی وجہ سے کچھ بہت سی کمیاں رہ گئی ہیں اس ایریا میں، اور وہ ہمیں ظاہری بات ہے ایکسٹرا انویسٹمنٹ کر کے ان کو برابری تک لانے کے لیے وہاں پہ کرنی پڑیں گی. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اپنی پوری ٹیم کے اوپر، اپنی پوری گورنمنٹ کے اوپر کہ اس ویژن کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی ایسی کمیاں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں جن میں کچھ ہمارے ایریاز پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ ترقی زیادہ دے کر برابری کی بنیاد پہ لائیں گے. اور اپنے جو ہمارے باقی ایریاز بھی ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ترقی کی ضرورت ہے، ان کے بھی اسٹینڈرڈس کو انشاءاللہ ہائی کریں گے. ان دا اینڈ اسپیشلی فار our partners, World Food Program, dignitaries here, I would like to say, and first of all, I thank you on behalf of the people from my districts and the people of my province, the things you are doing with us over here in our province. And I want to pay tribute to the people of my district that they have given too much sacrifices for peace in Pakistan. And they deserve more, and I'll be looking forward that together we will increase the number of these student stipend, and inshallah the amount of this stipend also. We will work together for that. I am thankful for this, اور thank you very much, اور آپ سب کا بہت شکریہ.